میل اور فیمیل فرینڈشپ کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، بہت زیادہ پیچیدہ ہے. کیونکہ میل اور فیمیل انٹریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کیمسٹری بلڈ اپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اٹریکشن بلڈ اپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ میل اور فیمیل، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں جب فرینڈز ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کے بیچ میں بہت زیادہ کیجولنس ہوتی ہے، فرینکنس ہوتی ہے، دوستی کا سما ہوتا ہے، ہر قسم کا مذاق کیا جاتا ہے، آپس میں ہائی فائز ہو گئے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں فرینڈز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر ہو سکتے ہیں تو ان کی فرینڈشپ کی کیا لمیٹیشنز ہوں گی، کیا پاسبلٹیز ہے، اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے. دیکھیے، اگر یہ میل فیمیل فرینڈشپ اتنی ہی زبردست، اتنی ہی امیزنگ اور اتنی ہی پاکیزہ چیز ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ کی اپنی بہن آپ سے یہ کہے کہ اب جس فرینڈز ود اے گائے، اور جس کے ساتھ میں روزانہ صبح شام ہینگ آؤٹ کرتی ہوں، ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ملتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں وی آر جسٹ گڈ فرینڈز، تو آپ اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ یا پھر اگر آپ کی امی آپ سے یہ کہے کہ میری آفس میں میرا ایک کولیگ ہے جس سے میری بہت اچھی دوستی ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے وہ، یا پھر بازار میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جو کہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا ہے اور میں اپنے دل کی بات اسے شیئر کرتی ہوں، تو ہاؤ دیٹ میک یو فیل؟ آپ کیا سوچیں گے اس بارے میں؟ یا پھر اگر آپ کے ابو آپ سے یہ کہے کہ دیکھو بیٹا، میری آفس میں میری ایک کولیگ ہے جو صرف میری کولیگ نہیں ہے بلکہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے، میں ان سے کنفائڈ کرتا ہوں، اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہوں، اور ہمارے بیچ میں ایک ٹرسٹ اور میوچول ریلیشن شپ بھی ہے. یہ ساری باتیں سن کے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی فرینڈشپ اپنی جگہ پہ، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے. اور اسی چیز سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہو، بناؤ، ضرور بناؤ. تمہیں کوئی پسند ہے، اس سے نکاح کرو. بات ختم ہو جاتی ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو جس سے تم نکاح کرو اس کو اپنا فرینڈ بناؤ، اس سے فرینڈشپ کرو. اپنے فرینڈشپ کرنی ہے تو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ فرینڈشپ کرو، سیم جینڈر کے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کرو. کسی نامحرم کے پاس جا کے وہاں فرینڈشپ کھیلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں تک میل اور فیمیل انٹریکشن کی بات ہے تو وہاں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گائیڈ لائنز فالو کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب دو نامحرم، جب ایک مرد اور عورت آپس میں اکیلے ملتے ہیں تو ان کے بیچ ہمیشہ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے. اور شیطان اس کیس میں کیا کرتا ہے کہ ان کے دماغ میں ایسی کوئی بات ڈالتا ہے جس سے کہ دونوں کے بیچ وہ ایک اٹریکشن کریٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک الٹیمیٹ ایکٹ ہوتا ہے، ایک الٹیمیٹ زنا ہوتا ہے جو کہ فزیکل ایکٹ ہوتا ہے. اور یہ سارے جو سٹیجز ہوتے ہیں یہ زنا کے ہی سٹیجز ہوتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں اٹریکٹ کرواتا ہے اور آہستہ آہستہ دونوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ زنا مت کرنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا. ڈونٹ ایون اپروچ اٹ، ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو اٹ. میں آپ کو سمجھاتی ہوں. سپوز اگر میرے گھر کے کسی روم میں ایک ایسا پلگ یا ایک ایسا ساکٹ ہے جس کی تاریں ایکسپوزڈ ہے، ٹھیک ہے، اور میری بیٹی جو چھوٹی ہے، 4 سال کی ہے، تو میں اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہوں گی کہ بیٹا اس پلگ کو ہاتھ نہیں لگانا یا اس ساکٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اس سے یہ کہوں گی کہ بیٹا اس روم کے آس پاس بھی مت جانا، اس روم کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، ہو سکتا ہے وہ اس روم میں جائے، اس پلگ کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جائے، تاروں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جائے، اس کو ہاتھ لگائے اور وہ اپنا خود کا نقصان کر لے. تو بجائے اس کے کہ میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ بیٹا ان تاروں کو ہاتھ مت لگانا، میں اسے حکم دوں گی کہ بیٹا اس روم کے قریب بھی مت جانا، اس روم کے آس پاس بھی مت جانا. اسی طرح سے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرنا، وہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اس کے آس پاس بھی مت جانا. اچھا، تو وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ آپ پہلی بار کسی نامحرم سے ملے، فرینکنس بڑھ گئی، باتیں شادی شروع ہو گئی، گپے شپے مارنے لگ گئے، واٹس ایپ میسیجنگ ہونے لگی، فیس بک پہ ایڈ کر لیا. اچھا، اب ملاقاتیں ہونے لگی، پیار محبت کی باتیں ہونے لگی، ڈیٹس پہ جانے لگے آپ. یہ سب کرتے کرتے آہستہ آہستہ فائنلی ایونچولی آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے جو سیدھا آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ وہاں پہنچ ہی گئے. جس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی طرح سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، وہاں سے پھل توڑ کے کھانا بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے
تو فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوگے. یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ نہ صرف اس درخت کے قریب چلے گئے بلکہ وہاں سے پھل توڑ کے کھا بھی لیا. تو آدم علیہ السلام کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو پھر انہوں نے کیا دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا یا مجھ پہ رحم نہ کیا تو پھر میں خسارے والوں میں سے رہوں گا، تو میرا بہت نقصان ہوگا، تو میں تو خسارے میں آ جاؤں گا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا. جو شخص زنا کی طرف جا رہا ہوتا ہے جبکہ ابھی اس نے زنا کیا نہیں، اس نے جو فزیکل ایکٹ ہے زنا کا وہ اس نے ابھی کیا نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ خسارے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو میل فیمیل انٹریکشن کی لمٹس کیا ہے؟ کیا یہ بالکل بھی حرام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. میل اور فیمیل جو ہے وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹریکشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے، پرپزفل ہونا چاہیے اور کسی پبلک پلیس پہ ہونا چاہیے، پرائیویٹلی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی عورت دکان پہ جاتی ہے، بازار جاتی ہے، اسے کوئی سوٹ خریدنا ہے تو وہ دکاندار سے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 روپے کا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کو پیک کر دو، تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ انٹریکشن جو ہے وہ پرپزفل ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک پبلک پلیس پہ ہوا. ایون دین سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ اکیلے میں آ جانا، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب 2 لوگ ملتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جب 3 4 5 ملتے ہیں تو وہ کراؤڈ ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ میل فیمیل انٹریکشن کا جو کانسیپٹ ہے یا میل فیمیل فرینڈشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ حد تک آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے ڈاؤٹس کچھ حد تک کلیئر ہو چکے ہوں گے. آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہے، تھاٹس ہے، جو آپ کے جو بھی خیالات ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں.